السلام علیکم جی، دس از وقار ریاض، آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں خوش آمدید۔ ڈی جی آئی ایس پی آر از ناٹ کمنگ سلو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے وارننگ جاری کر دی ہے، بھارت کو عبرتناک شکست کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بھارت اگر تم نے اکسایا یا حملہ آور ہونے کی کوشش کی یا حملہ کیا تو منہ توڑ جواب دیں گے، اور عبرتناک اور ہولناک جواب ہوگا، اور ہولناک اور عبرتناک تمہاری دوبارہ شکست ہوگی۔ دنیا میں پہلے ہی تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، ذلیل و خوار ہوئے ہو، ہمارا ابھی بھرپور جواب ملا ہی نہیں ہے، ابھی تو ہم نے اس کو ریٹیلیٹ کیا ہی نہیں، ایسکیلیٹ کیا ہی نہیں، ابھی تو ہم نے صرف دفاع کا حق استعمال کیا، تو تمہارا گودی میڈیا، بھارتی ساری آپ کی جنتا جو ہے وہ آپ کے خلاف ہو گئی ہے۔ آپ کی جو بزدلی ہے، جو آپ کی کاہلی ہے، جو آپ کی جہالت ہے، جو آپ کی غلاظت ہے، دشمنی ہے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ بھی، وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ اگر آپ نے حملہ آور ہونے کی کوشش کی یا ڈس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو للکار جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ہے، پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، پوری قوم لبیک کہہ رہی ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا واضح کر دیا ہے، ہر پاکستانی کا جواب، ہر پاکستانی کی خواہش، ہر پاکستانی کا جواب جو ہے وہ ان کے ان الفاظ میں ہی کافی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، فلسطینی نہیں ہیں، نہ افغانستانی ہیں، نہ ہم افغان ہیں، نہ ہم فلسطینی ہیں۔ یہ اس لیے بھی کہنا ضروری تھا کہ میں آپ کو اس کے پیچھے ایک جو ہے نا وہ ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ افغانستان ہمیشہ سے ایک گود میں بیٹھتا آیا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ جیتا ہے، ہارا نہیں ہے، اور وہ گود ہے پاکستان کی۔ پاکستان نے ہمیشہ اس کو پروٹیکٹ کیا ہے، اور یہی وہ دشمن ہے جو چھپا ہوا ہے، جو منافق ہے، جو ہمیشہ سے گھنونا کردار ادا کرتا ہے۔ اب جب کہ بھارت کے ساتھ کوئی کھڑا نہ ہوا سوائے افغانستان کے اور اسرائیل کے، جو ہمارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ افغانستان ہمارا نیبر ہونے کے باوجود، مسلم ممالک ہونے کے باوجود یہ ہمارے خلاف کھڑا ہوا ہے، اور ہم نے اس کو ہمیشہ پروٹیکٹ کیا ہے۔ یہ وہ آستین کے سانپ ہیں، ناسور ہیں، جنہوں نے ہمارے خلاف ہمیشہ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہو کے کارروائی کا فیصلہ کیا، جبکہ بھارت ان کا سگا نہیں ہے، ہمیشہ ان کو جو ہے وہ ان کی دشمنی میں وہ آگے رہا ہے اور ہمیں آگے کرتا رہا ہے، لیکن اس کا اصل دشمن بھارت ہی ہے۔ لیکن افغانستان کو اگر سمجھ آ جائے، اب بھارت کے لیے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا پیغام ہے، للکار ہے، وارننگ ہے عبرتناک شکست کی، وہ یہی ہے: اگر تو رہے خطے میں امن کے لیے، اگر تو تم نے یہ کوشش کی اور سمجھ لیا کہ پاکستان پہ حملہ نہیں کرنا اور خطے کے امن قائم رکھنا ہے تو ویلکم ہے، ادروائز تمہیں اکیلا ہی پوری دنیا میں نہ تم رہو گے، نہ تمہارا نام نشان ہوگا۔ اب رہی بات تمہارے گودی میڈیا کی اور تمہاری جنتا کو خوش کرنے کے لیے بھارتی نریندر مودی اور ان کی سرکار باولے کتے کی طرح، پاگلوں کی طرح پھر رہی ہے، اور وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ جوتی ملہوترا کی طرح یامین اور جو فیمیل ہیں اور مسلم لوگ ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں اور سکھوں کو تنگ کر رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں، ان کے اوپر سپائنگ کا جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں، اور ان کو گرفتاریاں کر رہے ہیں، ان کو بھیجا، ان کا قتل و غارت کی جا رہی ہے، اور صرف اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، جبکہ رافیل طیاروں کی جو غم ہے، جو بھارت کی شکست ہے، وہ سے باہر نہیں نکل رہا، اور یہ باولا ہوا پڑا ہے۔ اور بھارت نے اسی دوران جو پانی کا رکم ہو رہا ہے، آبی جو جاریت جاری رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر چائنا کا کراڑا جواب ملا ہے، اور ممن جو ڈیم ہے اس کے اوپر کام سٹارٹ ہو گیا، اور مزید تیزی سے کام سٹارٹ ہو گیا، اور اس کے اوپر جو کنکریٹ کا عمل ہے وہ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے۔ بی سی سی آئی کے بھارت کی جو کرکٹ بورڈ ہے، ان کا بھی فیصلہ سننے میں آ رہا ہے کہ جناب انہوں نے بھی کوئی خط لکھ دیا ایشین کرکٹ بورڈ کو کہ یار ہم ان کے ساتھ نہیں کھیل سکتے، جس کا سربراہ جو ہے وہ محسن نقوی صاحب۔ اب یہ محسن نقوی صاحب سے بھی ڈرتے ہیں، یہ ان کے کہ جی یہ وزیر ہیں، اب یہ ان سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو محسن نقوی صاحب بھی جو ہیں وہ جھکتے ہیں، وہ تکلیف دیتے ہیں، وہ ان کو دکھ دیتے ہیں۔ اب رہی بات یہ ہے کہ ہم نہیں جھکیں گے، ہم لڑیں گے۔ مقبوضہ کشمیر جو ہے عالمی سطح پہ تسلیم شدہ جو ہے وہ تنازع ہے، جس کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، اور یہ مسئلہ حل کیے بغیر خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ آپ جتنی جلدی جو ہے وہ اپنی ہماری اگر آپ کو احساس ہو جائے گا بھارت کو، تو بہتر ہے، خطے میں امن قائم ہوگا، ادروائز پھر ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے، پھر بھارت کو نیست و نبود کریں گے۔ پھر سائبر اٹیک جو کیا وہ آپ کے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ پھر کس طرح بھرپور جاری کا جواب دیتا ہے۔ اب بھارت کا جو فالس فلیگ آپریشن ہے، ہم اپنے پاکستان نے ڈوز دینے کے بعد، بھرپور ڈوز دینے کے بعد ایک ڈوزیئر جاری کر دیا، اس ڈوزیئر میں بھارت کے گودی میڈیا فالس فلیگ آپریشن کے ناقابل تردید جو ہے وہ شواہد بھی دیے ہیں، اس میں جو سیٹلائٹ فوٹیج ہے وہ بھی شامل کی ہے، اس میں جو شواہد ہیں وہ بھی بھرپور ایڈ کر دیے گئے ہیں، ہم نے اس میں موقف بھی واضح کیا ہے، اور اپنے جو پلان تھا وہ بھی شیئر کیا، اور ہم نے صرف فوجی جو ہے وہ اہداف کو نشانہ بنایا ہے، اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ پوری دنیا اس کی گواہ ہے کہ پاکستان نے حملہ نہیں کیا، پاکستان نے صرف دفاع کیا، اور اس دفاع کے بدلے میں پاکستان نے بھارت کو بدترین شکست، عبرتناک شکست دی ہے، اور پوری دنیا اس کی معترف ہے۔ نیازی مہاتما صاحب کی رہی بات جناب کہ ان کو پرول پہ رہا کیا جا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہو رہا، یہ صرف افواہیں ہیں،
اور پرول پہ رہائی کے لیے سب سے پہلے نون لیگ کی حکومت نے جناب اپنا عندیہ دے دیا کہ وہ خلاف ہیں. اب رہی بات پرول کی کچھ چیزیں ہیں, پرول کے لیے نہ وہ ممبر نیشنل اسمبلی ہے نہ وہ سینٹ کا ممبر ہے, اور وہ ہے ہی سزا یافتہ مجرم ہے, اور اس کو ملزم ہے, مجرم میں ہے, مجرم بھی ہے اور کئی مقدمات میں ملزم بھی ہے. تو آپ کیسے اس کو پرول پہ جناب آپ کرائیں گے؟ 2019 میں جنگ کی کیفیت تھی, اچھا جنگ بھی ہم جیت گئے ہیں. جو یوتھیاز عمرانڈوس کہتے تھے کہ جناب نکال لیں وہ جواب دے گا, اس نے تو کشمیر کا جھنڈا نہیں پکڑنا مناسب سمجھا تھا. اس نے جس نے کہا تھا کہ للکارا تم نے ایسے ہے کہ میں حملہ کر دوں, تو وہ حملہ کر کے دکھایا. آپ کے بارے میں بلاول بھٹو صاحب نے بھی میرا خیال ہے تقریر بیان دیا تھا, آپ کے وہ ایک اوپر بڑا فٹ بیٹھتا ہے کہ آپ اتنے بے غیرت ہو, اتنے بے غیرت ہو. میرا خیال شاید خان صاحب ان کے فالوورز کو مخاطب کیا تھا. ان کے فالوورز سے یاد آیا کہ کشیدگی کے دوران جو پاکستان مخالف اور ریاست مخالف اور فوجی اداروں کے سربراہان کے خلاف جو زہر اگلا جا رہا تھا, مہم جوئی کی جا رہی تھی, ہرزہ سرائی کی جا رہی تھی ریاست کے خلاف, ان غدار وطن کے جو یوٹیوبرز ہیں, جو غیر تصدیق جان للی ہیں, یہ گیلا تیتر تھتھا صاحب ہے, ساپر شاپر ہے, اور یہ جو ملوک وکر ہے, یہ نورانی گرگٹ ہے, سابر شاپر ہے, شہباز گل بگوڑا جس کے والد کے اوپر جناب اس نے خود اپنی ماں پہ الزام جو ہے لگا دیا تھا. وہ اس طرح لگایا تھا کہتے تھے باجوہ بھی, میری بھی ماں باجوہ اور جناب باجوہ بھی باجوہ, تو آپ شرم کریں, اپنے باپ کے ساتھ رہیں. اور رہی بات جناب اس طرح کے اور جو یوٹیوبرز تھے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. پی ٹی کے نے جو ہے ان کے خلاف اقدامات اٹھائے ہیں اور بھرپور اقدامات اٹھائے ہیں, اور مزید اقدامات اٹھائے جائیں گے. ان کے یوٹیوبرز کے چینلز کو جو ہے پاکستان میں بلاک کیا جا رہا ہے. اب یہ بے روزگار کتے کی طرح جو ہے نا وہ پھرتے رہیں گے, بے گھر تو ہی ہیں, اب بے روزگار بھی ہو رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جناب نائب وزیر اعظم صاحب ہیں پاکستان کے, چین میں پہنچ گئے ہیں کہ جناب بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے, گندگی ہے, جو غلاظت ہے, وہ مزید پوری دنیا کے سامنے عیاں کیا جا سکے. مزید جناب کھل کے اس کو بیانیے کو بھرپور جو ہے اب دنیا کے سامنے اجاگر کیا جائے گا, اور اس میں اسحاق ڈار صاحب بڑا اچھا رول پلے کرنا جانتے ہیں. اسی دوران اسی اسنا میں جناب مزید اجاگر کرنے کے لیے بلاول بھٹو صاحب کو بھی جو ہے وہ ڈیوٹی دے دی گئی ہے, اور وہ بھی اب پوری دنیا میں جناب وہ بھارت کا مکروہ چہرہ اور اس کا جو گودی میڈیا اور اس کے جو شواہد, اور جو آپ کو نیو یارک ٹائم کی جو ہے وہ آپ کو کل کی خبر ہے, اور جو فالس فیک نیوز جو واچ ڈاگ ہے اس نے بھی بھارت کو جناب بے نقاب کیا ہے کہ وہ کس طرح ان کا پورا میڈیا وہ جو ہے صرف فیک نیوز پہ چلاتا رہا ہے, اور پاکستان کے خلاف ریاست پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں, پاکستان کے خلاف جو ہے ریاست کے خلاف جو ہے وہ کس طرح یہ بیانیاں بناتے رہے ہیں. ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, اور ابھی بھی ان کے دماغی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ ثبوت کوئی بھی نہیں تھا, اور پوری دنیا نے کہا ہے کہ جناب وہ آپ جو ہیں ہم نیوٹرل ہو کے آپ سے انکوائری کرتے ہیں, انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, ثبوت ابھی بھی نہیں ہے, اور پھر ان کو اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور پہلے حملہ ور ہو جاتے ہیں. یہ ان کا دماغی کیفیت ہے. پہلگام فالس فلیگ آپریشن جو ہے اس کے جو ناقابل تردید شواہد تھے, ثبوت تھے, وہ ہم نے بھارتی مودی گودی میڈیا ہے اس کو بھی بے نقاب کیا ہے, اور پاکستان کے خلاف جتنے انہوں نے زہر اگلا ہے اس کو بھی بے نقاب کیا ہے. اور عالمی میڈیا نے بھی عوام نے بھی پہلگام فالس فلیگ کو اور بھارتی میڈیا کے کردار کو ہے سوالیہ نشان قرار دیا ہے, اور اس پہ سوال اٹھائے ہیں. اب رہی بات جناب اسی اسنا میں مزید 151 فلسطینی جو ہیں وہ ہمارے شہید ہوئے ہیں. اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینا ہی بنتا ہے. ہسپتالوں پہ, عورتوں پہ, بچوں پہ جو ہے ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں, یہ غیرت ہے, بزدل لوگ ہیں. اب رہی بات جو ہے ڈی جی آئی ایس پی دوبارہ للکار وارننگ جو ہے پاک فوج کا اعلان جنگ ہو چکا ہے کہ جناب اب حملے کا خطرہ اگر ہے بھی تو ہم آپ کو پھر اس قابل بھی نہیں چھوڑیں گے کہ آپ کا دنیا میں نقشہ بھی موجود ہو. اب رہی بات خاندانی جناب ان کے جو لنگر خانے ہیں نیازی مہاتما صاحب کے, یہ کیسے گزارا ہوتا ہے ان کا, یہ بھی آپ کو سوچنا پڑے گا کہ جناب انہوں نے جو آپ کے جو گنڈا پور صاحب ہے, پہلے یہ بتائیں کہ نیازی مہاتما صاحب سے ملاقات کے لیے وارے وارے پھر رہے ہیں آپ, گلی گلی محلے پھر رہے ہیں, عدالتوں کا رخ کر رہے ہیں. پہلے یہ بتائیں جو یہ جو خاندان کا ایک ہی خاندان کے 3 عورتیں اور سمیت 6 لوگ افراد قتل ہوئے ہیں, پہلے ان کو تو اپنے وہاں پہ کرائم کو تو کنٹرول کریں, بیڈ گورننس وہاں پہ, کرپشن وہاں پہ ہے, تو پہلے ان چیزوں کو تو دیکھ لیں. بی آر ٹی منصوبہ تو آپ بھگت نہیں پا رہے ابھی, اور باقی جو ابھی تفتیش ہو رہی ہے نیب کی, اور اس میں